السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا الیہ مریب۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ قوم سمود کے لوگ کہنے لگے کہ اے صالح، اس سے پہلے تو ہماری امیدوں کا سہارا تھا، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے؟ اور جس بات کی تو ہمیں دعوت دیتا ہے اس میں ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صالح نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے یعنی اپنی نبوت سے نوازا ہے، پھر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تم تو میرے نقصان میں ہی اضافہ کر رہے ہو۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 62 اور آیت نمبر 63 62-63 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بے فضل اللہ، بے اذن اللہ، بے توفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو نبی بنانے کا ارادہ فرماتا ہے اور جب اس کو نبوت سے سرفراز کرنا ہے، اللہ یہ ارادہ فرما لیتا ہے تو اس آدمی کی اس کے بچپنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص ڈھنگ سے تربیت فرماتا ہے۔ بچپن سے ہی وہ آدمی اچھی طبیعت اور اچھی عادت کا مالک ہوتا ہے، ادھر ادھر کی باتوں میں کبھی بھی اس کو نہیں پایا جاتا، ہمیشہ وہ حق کے تلاش میں رہتا ہے، سچائی کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈھنگ سے ان کی نگرانی فرمائی کہ بچپن سے ہی وہ حق کے تلاش میں تھے، بت پرستی ان کو بالکل نہیں بھاتی تھی۔ آپ آگے بڑھیں گے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہی پورے مکہ کے اندر صادق اور امین کے لفظ سے پکارا جاتا تھا کہ انتہائی سچے اور بڑے امانت دار۔ ہر آدمی اپنی امانتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خصوصی طور پر رکھواتا تھا۔ تو نبیوں کی جو پرورش ہوتی ہے ان کے بچپنے سے نبی بننے سے پہلے بڑے ہی اچھے ڈھنگ کی ہوتی ہے اور بڑی ہی اچھی اور سلامتی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کا بھی وہی معاملہ تھا، بچپن سے بڑے ہی اچھے، بڑے ملنسار، سچ بولنے والے، لوگوں کی خیر و بھلائی سوچنے والے ہر اعتبار سے، اور ایسے لوگوں کو اور ایسے بچوں کو دیکھ کر کے قوم کے لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ یہ بچہ آگے بڑھ کر کے بہت کچھ کرنے والا ہے۔ صالح علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے، لیکن اچانک اللہ نے نبی بنایا تو اب ان کا جو فریضہ ہے وہ تو انجام دینا ہے، لوگوں کو شرک سے روکنا ہے، کفر سے روکنا ہے، بت پرستی سے روکنا ہے، خرافات سے روکنا ہے، بدعات سے روکنا ہے، ادھر ادھر کے رسم و رواج سے روکنا ہے۔ تو صالح علیہ السلام جب نبی بنے اور انہوں نے لوگوں کو بت پرستی سے، خرافات سے، ادھر ادھر کی باتوں سے روکنا شروع کیا، تو جیسا کہ سماج و معاشرے کی عادت ہوتی ہے، آپ کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، اگر حق کی دعوت دیں گے تمام لوگوں کی نظروں کا کانٹا بن جائیں گے، صحیح بات سے لوگوں کو آگاہ کرائیں گے، لوگوں کو بڑی کڑوی لگے گی، توحید کی طرف بلائیں گے، مشرکین اور بدعتیوں کے پیٹ میں درد ہونے لگے گا اور آپ کو اچھا ہونے کے باوجود غلط کہنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر وہی معاملہ ہے۔ دیکھیے قوم کے لوگوں نے کیا کہا، یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، اس سے پہلے تو ہم تم سے بڑی امید رکھتے تھے کہ بڑے اچھے ہو، بڑے سچے ہو، بڑی اچھی عادتوں کے مالک ہو، پورے قوم کا نام روشن کرو گے، باپ دادا کا نام روشن کرو گے، لیکن تمہارا معاملہ بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جن معبودوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہوتا چلا آیا ہے؟ یعنی ہمارے باپ دادا نے جن چیزوں کو کیا آج ہم اس کو انجام دے رہے ہیں تو تم اس سے روک رہے ہو، تم تو باپ دادا کے نام پر بٹا لگانے کے لیے بھی ریڈی ہو گئے۔ لوگ کیا کہیں گے
کہ صالح جو ہماری قوم کا اتنا ہونہار اتنا بہترین لڑکا تھا، آج دیکھیے کیسا ہو گیا، باپ دادا کے نام پر بھی جو ہے کیچڑ اچھالنے لگا کہ ہمارے باپ دادا شروع سے غلط کرتے آ رہے تھے، آج ہم جو بول رہے ہیں وہ سچی بات ہے۔ کہا ان کی قوم کے لوگوں نے کہ اے صالح، ہم تو تمہارے بارے میں بڑی اچھی امید رکھتے تھے، لیکن تم آج تو باپ دادا کے بھی نام پر بٹا لگانے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ باپ دادا جن بتوں کی عبادت کرتے چلے آئے تھے، آج تم اس کو بھی اور اپنے باپ دادا کو بھی غلط کر رہے ہو اور اس چیز سے ہمیں روک رہے ہو، یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی تم دعوت دے رہے ہو اس چیز سے ہم لوگوں کو ایسا شک و شبہ ہے جس نے ہم لوگوں کو بالکل بے چینی میں مبتلا کر دیا ہے۔ بے چینی میں کیسے مبتلا کر دیا؟ دیکھیے، کوئی بھی نبی یا کوئی بھی دعوت جب قوم کے درمیان جاتی ہے، یہاں پر نبیوں کی ہی بات رکھ رہی ہے، کوئی بھی نبی جب حق کی دعوت اپنی قوم کے اندر دیتے ہیں تو دو طرح سے اس کا اثر ہوتا ہے، دو طرح سے۔ ایک ایسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو نبیوں کی دعوت کو سنتے ہی اس کو فوراً ایکسپٹ کر لیتے ہیں فوراً، اور جب وہ ایکسپٹ کرتے ہیں دلیلوں کی روشنی میں تو وہ چیز ان کے لیے قلبی اطمینان اور سکون کا باعث ہوتا ہے۔ اب جب وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنے لگتے ہیں تو مخالفین کی طرف سے چاہے جسمانی تکلیف ہو یا روحانی تکلیف ہو، ہر اعتبار سے اس کو وہ لوگ سہنے کی پوری طاقت اپنے اندر موجود پاتے ہیں اور اس کو سہتے ہیں، پھر بھی مطمئن رہتے ہیں۔ لیکن جو دوسرے قسم کے لوگ انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جو ظلم و ستم کرنے والے ہوتے ہیں مومنوں کے اوپر، ایکسپٹ کرنے والوں کے اوپر، نبیوں کی دعوت کے اوپر چلنے والوں کے اوپر جو ظلم و ستم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ظلم و ستم کرنے کے بعد بھی بے چین رہتے ہیں۔ کیوں بے چین رہتے ہیں؟ کیونکہ انبیاء جو بات کہتے ہیں نا، وہ دلیلوں کی روشنی میں، جس کے پیچھے حقیقت اور حقانیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس باپ دادا کی دلیلوں کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ہمارے 100 سال سے ہمارے ایسا ہی ہو رہا ہے، یہی بس اتنی ہی دلیل ہوتی ہے، دوسری کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ ہم لوگ سالہ سال سے یہ سب دیکھتے چلے آ رہے ہیں، بس یہی دلیل ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے باپ دادا، انہوں نے اپنے باپ دادا، انہوں نے اپنے باپ دادا، سب کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، بس یہی دلیل ہوتی ہے۔ اب ایک طرف اتنی واضح اور پیاری دلیل جو ہر دلیل کو، ہر چیز کو بالکل نیست و نابود کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب کسی کو بول دیے قرآن کریم نہیں کہہ رہا ہے، انکار نہیں کرے گا، لیکن کیا بولے گا؟ نہیں، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے چلے گئے، اس کا رد نہیں کر سکے گا وہ، کیونکہ اس کے اندر دم نہیں ہوتا ہے، کھوکھلی دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ جو کھوکھلی دلیل اس کے مقابلے میں اتنی واضح دلیل جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہوتی ہے، یہ چیز ان کو بے چینی میں مبتلا کیے ہوئے رہتی ہے۔ اور دوسری کیا چیز بے چینی میں مبتلا کرتی ہے؟ آپ دیکھیں گے کسی بھی سماج و معاشرے میں آپ قرآن و حدیث کی دعوت دیں گے تو لوگ اپنے بچوں کو بھی بچائیں گے۔ آپ دیکھیں گے سماج و معاشرے کے اندر یہ دیکھیں گے بچوں کو بچائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے اگر یہ سن لیں گے نا تو وہ راہ راست پر آنا شروع کر دیں گے، کیونکہ بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ کورا ہوتا ہے، وہ حق کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سچائی کو فوراً ایکسپٹ کرنے والے ہوتے ہیں، تو اسی لیے بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب نبی دعوت دیتے ہیں تو ہر گھر سے کم ایک آدمی تو ضرور، کسی گھر سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، ایکسپٹ کر لیا نبی کی بات کو، اب اس کے گھر والے اس کو ستانا شروع کر دیے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہسٹری دیکھ لیجئے، اس کے گھر والے اس کو ستانا شروع کر دیں گے، اور اپنے ہی گھر کے فرد کو ستانے کے بعد بھی ان کے دل کے اندر بے چینی رہے گی۔ اور یہ صرف ایک گھرانے کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، ہر گھر کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ کئی گھروں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہر گھر کے لوگ بے چینی اور پریشانی اور بے قراری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے یہی بات کہا کہ اے صالح وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اے صالح جس چیز کی طرف تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو اس چیز کے بارے میں ہم کو شک ہے، ایسا شک جس شک نے ہم لوگوں کو بے چینی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہم لوگ بہت بے چین ہو گئے ہیں، بہت پریشان ہو گئے ہیں، کم سے کم ہم لوگوں کو ستانا چھوڑ دو، بے چین کرنا چھوڑ دو۔ چونکہ قوم کے ہی تھے نا صالح علیہ السلام، قوم کے لوگوں کا بگاڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبی بھیجتے ہیں باہر سے نہیں بھیجتے ہیں، جہاں پر بھیجتے ہیں اسی قوم سے بھیجتے ہیں، ان سے تو پنگا لینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا کام تمام کرنے کے لیے جو پلان کیا گیا 13 سالوں کے بعد، 13 سال پہلے نبوت
کا اعلان کیا اور 13 سالوں کے بعد بڑی مشکل سے اور بہت ہی پلان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی. کیونکہ اگر نبی کو ماریں گے تو ان کے قبیلے کے لوگ چھوڑیں گے نہیں. یہی حال یہاں پر بھی تھا کہ صالح علیہ السلام کو بولے تو کیسے بولے؟ تو کیا بولا کہ دیکھو کسی طرح سے ہم لوگوں کو پریشان کرنا چھوڑ دو، ہم لوگوں کو ستانا چھوڑ دو. محترم سامعین کرام، صالح علیہ السلام نے جواب میں کہا، قال، اللہ نے فرمایا کہ صالح نے کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ذرا بتلاؤ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں کہ میں نے جو کام کیا ہے دلیلوں کی روشنی میں کیا ہے. وآتانی رحمتا، وآتانی منہ رحمتا، اور رب کی طرف سے مجھ کو رحمت بھی ملی ہے، یعنی نبوت بھی. اب اللہ نے مجھ کو ہدایت دیا، دلیل دیا، نبوت دیا. اب اگر میں اپنے رب کی خلاف ورزی کروں گا تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں؟ کیا فرمایا؟ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ. قوم کے لوگ کیا چاہتے تھے کہ اپنے یہ جو دین سب لے کر کے آئے سب چھوڑو، جو تم کہہ رہے ہو سچا دین ہے اس کو چھوڑو، یہ دین تم کو نہیں لینا ہے، تم لوگ ہمارے دین میں واپس، تم اے صالح تم ہمارے دین میں واپس چلے آؤ، ہم لوگوں کو پریشان کرنا چھوڑ دو، چھوڑو یہ سب چیز دین کو. قوم یہ چاہتی تھی کہ جو تم جس دین کی دعوت دے رہے ہو اس کو چھوڑو، دین اسلام کو چھوڑو، اور ہمارے باپ دادا کا جو دین ہے اس میں تم واپس چلے آؤ، ہم لوگوں کو بےچینی اور ہم لوگوں کی بےچینی اور پریشانی کو مت بڑھاؤ. جواب میں سیدنا صالح علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم بتلاؤ میرے رب نے تو مجھ کو ہدایت دیا، دلیل دیا، اس کی طرف سے میں ہدایت پر ہوں، دلیل پر ہوں، اور رب نے مجھ کو نبوت بھی دیا. اب اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا، اب اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو رب کے مقابلے میں میرا کون مددگار ہوگا، کون مجھ کو بچانے والا ہوگا؟ یعنی جب مجھ کو دلیل مل گئی تو اب میں رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا. آگے مزید کہا، فما تزیدوننی غیر تخسیر، تم لوگ ہمارے پریشانی کو تم لوگ بڑھاؤ، نقصان کو بڑھاؤ نہیں، تم لوگ صرف میرے نقصان کو ہی بڑھا رہے ہو، نقصان کو مت بڑھاؤ. جو حق بات مجھ کو مل گئی ہے اب اس حق بات کو میں چھوڑنے والا نہیں. مطلب یہاں پر اس آیت کریمہ کا کیا ہے کہ جب کسی کو حق مل جائے تو حق کو ایکسپٹ کر کے اس کے اوپر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر اس کے اوپر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی. لیکن اگر صحیح بات معلوم ہو جائے اور اس کے باوجود آدمی اس کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا. اگر وہ دنیا میں بچ گیا تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا. سامعین کرام، سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے قوم کے لوگوں میں ابھی کچھ اور بھی باتیں ہوئی جس کے بارے میں انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.